اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو اس کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے لیے دین کو پسند کیا۔ وہ دین اسلام ہے۔ پوری کائنات کے لیے جس کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد کریم علیہ السلام تک سب نبیوں کا دین اسلام، سب پیغمبروں کی دعوت دین اسلام کی طرف، ہر رسول کی دعوت دین اسلام کی طرف۔ اسلام ایک کامن دعوت ہے۔ اس کا مطلب مان لینا، فرما برداری اختیار کر لینا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ جب اس کے رب نے ان سے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اسلام لیا، مان لے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی بات تسلیم کر لی، مان لی، قبول کر لی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت، یہی پیغام لے کر کے آئے، اور اہل ایمان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دین آپ کو عبادات بھی سکھاتا ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے، آپ کے کاروبار کے بارے میں بھی آپ کو رہنمائی دیتا ہے، آپ کی عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی اس کے بارے میں بھی آپ کو رہنمائی دیتا ہے، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو یہ دین بتاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا کیا تمہارے پیغمبر تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہمارے پیغمبر ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ چھینک لینی ہے تو کس طرح لینی ہے، کیا کہنا ہے، سننے والوں نے کیا کہنا ہے، کیا جواب دینا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، وہاں سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، ہمیں ہر چیز ہمارے آقا سکھاتے ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کی ہے محمد کریم علیہ السلام نے، اور یہ ساری مبارک طریقہ جو آقا علیہ السلام کا ہے، اسے اپنی زندگیوں میں لانے سے برکت آتی ہے، کیونکہ آقا کا طریقہ برکت والا ہے، آقا کی سنت برکت والی ہے، سنت پر عمل کریں گے ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے گی۔ اور اسی ضمن میں سب سے بڑی چیز حیا کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے اور شاخیں ہیں، افضلها قولها لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ چیز ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نیچے اماطۃ الاذی یعنی الطریق، راستے سے کسی بھی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ کوئی بھی تکلیف والی چیز ہے، راستے میں پڑی ہے، کسی کے نقصان کا ڈر ہے، کسی کے نقصان کا خوف ہے، اسے راستے سے ہٹا دو، یہ بھی ایمان ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحابی نے پوچھا اے کریم آقا، ایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے؟ فرمایا حصہ ہی نہیں، کلہ من الایمان، یہ مکمل ایمان ہے حیا کا آ جانا انسان کے اندر۔
یہ مکمل ایمان ہے۔ اور ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک انصاری بھائی اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا یار تو ہر کام میں حیا کرتا ہے، جھجکتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، نہ شرمایا کر، تیری جھجک کب دور ہوگی؟ ہم بھی کہتے ہیں بچوں کو کہ ہر وقت تجھ پہ حیا ہی طاری رہتی ہے، ہر وقت شرم، ہر وقت شرم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزر رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گفتگو سنی کہ ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اتنی شرم نہ کیا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دعہ، چھوڑ دے اپنے بھائی کو، نہ ڈانٹ اس کو، نہ اس کو کچھ کہہ۔ ان الحیاء ایمان، حیا تو ایمان کی علامت ہے، دینداری کی علامت ہے حیا کا ہونا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی حیا کہ کسی کمواری پاک دامن لڑکی میں اتنی حیا نہیں تھی جتنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں حیا ہوتی۔ اور اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چلتے مدینے کی گلیوں میں، ہموار گلیاں ہوتی تو لیکن تھوڑا سا جھک کر کے چلتے، یوں کر کے نہیں بلکہ تھوڑا سا ایسے کر کے آقا چلا کرتے تھے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا کر کے چلا کرتے تھے، نظروں کو بھی جھکاتے، اپنے کندھوں کو بھی تھوڑا سا جھکا کر کے، جس طرح کوئی اونچائی سے اتر رہا ہوتا ہے، پہاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے، اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی ہموار گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ اور یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، کل مومنوں کو، قل للمؤمنین یغضون ابصارہم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے جب گلیوں میں چلیں، بازاروں میں چلیں، اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلیں، نظروں کو جھکا کر کے چلیں، حیا کے ساتھ چلیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان اور حیا دونوں اکٹھے ہیں، ایمان اور حیا اکٹھے ہیں، رفع احدہما رفع الاخر، ایک ان میں سے چلا گیا تو دوسرا بھی گیا، یعنی جہاں سے ایمان حیا چلی جاتی ہے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، ایمان وہاں سلامت نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا۔ آئیے تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں پالا پوسا، ایک معاملہ قوم کے ساتھ خراب ہو گیا، فرار اختیار کرنا پڑا، مدین کی طرف چلے گئے، مدین میں گئے، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ مدین میں چلے گئے، وہاں ایک کنویں کے پاس رکے، بڑے چرواہے آ رہے ہیں، اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو خواتین سائیڈ پہ علیحدہ سے کھڑی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ یہ لوگ اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کے چلے جائیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، بھئی آپ کو کیا معاملہ ہے؟ آپ خواتین سائیڈ پہ کھڑی ہیں کیوں؟ کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہمارے جانوروں کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، ہم اس لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑا، اور یہاں لوگ ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ چلے جائیں پھر ہم اپنے ریوڑ کو، اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا، آگے بڑھے، ان کے ریوڑ کو، بکریوں کو پانی پلایا، بکریاں نے پانی پیا تو وہ خواتین اپنی بکریوں کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف آگے، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، سائے کی طرف چلے آئے اور ایک دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بھوک بھی لگی ہے، گھر بھی موجود نہیں ہے، وطن بھی نہیں ہے، علاقہ بھی نہیں ہے، میرے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تیری طرف سے آنے والی ہر خیر کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں تیرے در کا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تو تیرے در کا فقیر ہوں، بھوک ہے، کھانا بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، چھت بھی چاہیے، رات رہنا بھی ہے، مصر بہت دور رہ گیا، میں مدین میں چلا آیا۔ ابھی آرام کر کے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
ادھر دعا کی، ادھر دعا کا جواب آ گیا۔ ان دو خواتین میں سے ایک خاتون واپس پلٹی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور جس طرح آئی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال سے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ یستحیی علی حیاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور آ کر کے کہنے لگی میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، تشریف لائیے، آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے، جانوروں کو پانی پلایا، آپ کو اس کی اجرت دینے کے لیے، معاوضہ دینے کے لیے، اس کے آپ کو میرے ابا جان نے بلایا، چلیے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی تھی نا، گھر نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ادھر سے پیغام آ گیا کہ آپ تشریف لائیے۔ پھر تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو اس خاتون کو کہنے لگے آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں، آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ کس طرف موڑنا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلو، آگے نہ چلو۔ اس کی حیا کی قدر کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ چلے گئے، جا کر کے بیٹھے، وہ مدین کا شیخ صالح ان کی اس حیا، ان کے اس برتاؤ، اس طریقے سے بڑا متاثر، کہنے کہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے، اپنی بیٹی آپ کے ساتھ نکاح۔ 10 سال رہے موسیٰ علیہ السلام ایک حیا والی پاک دامن بی بی سے شادی کے لیے، 10 سال کا، 8 سال رہ لیں یا 10 سال رہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، میں اپنی بچی کا آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزوں سے شادی، 4 وجوہات ہوتی ہیں کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے، بیٹی کا رشتہ دینا ہو، بیٹے کا رشتہ لینا ہو، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں پورے معاشرے میں۔ لحسنھا، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، بچے بچی کا نئے نقش، اس کی باڈی دیکھی جاتی ہے، لحسنھا و مالھا، دوسری چیز مال دیکھا جاتا ہے، تیسری چیز نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، چوتھی چیز دین دیکھا جاتا ہے۔ 4 چیزیں جن کی وجہ سے ہم بھی آج بھی رشتے یہی بنیادیں ہیں، کسی کا بھی کوئی رشتہ کرنا، لینا دینا ہو تو بنیادیں یہ 4 ہی ہیں جن پر رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ مال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، اور دینداری ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی کو تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دین کو پریفر کرنا، دین کو اہمیت دینا، یہ نہ سوچنا کہ یہ خاندان یار کیا ہے، اس سے ہم اگر دیندار ہیں، دین پر عمل پیرا ہیں، دین کی روشنی وہاں نظر آ رہی ہے تو ان کے ساتھ رشتہ بنانے میں دیر نہ کرنا۔ خوبصورتی یہ تو ڈھل جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے، مال ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، نسب ناموں کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی اہمیت تو جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انا خلقناکم من ذکر و انثی ثم جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایک مرد ایک عورت سے ہم نے تم سب کو بنایا ہے، پھر ہم نے تمہاری قومیں قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو تم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار جو ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دل کا معاملات ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب بھی رشتہ داری قائم کرنے لگو تو خیال کرنا دین کی وجہ سے رشتہ قائم کرنا۔ اور ایسی ایک بڑی باکمال بی بی ہیں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو اپنے بیٹے کو آقا کی خدمت میں دے دیا کہ آقا آپ آئے ہیں، گھر کے کام ہوں گے، کچھ ضرورت ہو جائے گی، یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا، جنہیں ہم سب جانتے ہیں انس بن مالک کے نام پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو خادم رسول ہیں، ان کی والدہ ام سلیم یہ بیوہ تھی، ان کے پاس پیغام آیا نکاح کا
ایک بڑے بھلے مانس شریف آدمی کی طرف سے، ابو طلحہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ام سلیم اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو میرے ساتھ شادی کے لیے اگر آپ تیار ہو۔ تو انہوں نے کہا شادی تو میں کر لوں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار مدینے میں بڑا مسلمہ ایک کردار ہے، لیکن کیا کروں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، جب تک آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کا اخلاق اور کردار اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں حق مہر نہیں لوں گی، آپ کا اسلام لانا ہی میرا حق مہر ہو جائے گا، آپ اسلام قبول کر لیجئے، میں آپ سے شادی کر لیتی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ شادی ہوئی۔ یہ ہے دین، یہ دین ہوتا ہے۔ اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے کہتے کہ اس خاتون کا چلنا، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں اب تذکرہ کر دیا اس کی حیا کا، اس سے شادی کے لیے۔ اور یہ حیا مرد ہوں یا خواتین، خواتین ہوں یا مرد، یہ اب ہم سب میں ہونا چاہیے، گفتگو میں، ہمارے قول و کردار میں، ہمارے اعمال و افعال میں حیا کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام بازار سے گزرے، خواتین بازار کے درمیان میں چل رہی، اللہ کی بندیوں اللہ سے ڈرو، تم کس طرح چل رہی ہو، سائڈ پہ ہو کر کے چلو۔ کہتی ہم اتنی کنارے پہ چلنے لگی کہ ہماری اوڑھنیاں بازار کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اس طرح چلتی تھی۔ جب مردوں کے بارے میں حکم دیا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جس کی چادر سلوار پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے، ٹخنے ننگے ہونے لازم ہے ہر مرد کے لیے۔ جب یہ بات کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا وہ ایک بالشت اپنے کپڑے کو نیچے رکھیں، یعنی پاؤں بھی نظر نہیں آنے چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن آج آقا علیہ السلام کی امتی کیا سب بڑھ رہے ہیں، یہ ابھی 4 دن رہ گئے، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی فکر مندیاں، دکاندار فکر مند ہیں، پھول سٹاک کر لیں، گفٹس لا کے رکھے جا رہے ہیں کہ بکیں گے، چاکلیٹ بکے گی اس دن۔ وہ دن آ رہا ہے، بے حیائی کا ایک دن آ رہا ہے، اور نوجوان نسل بہتی چلی جا رہی ہے، بہتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی فکر ہی نہیں۔ ایک سیلاب ہے، ایک رو ہے بے حیائی کے، اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ایمان والوں سے حیا رخصت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے تم اللہ کا حیا کرو۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ کہا حیا یہ نہیں ہے، حیا تو یہ ہے سر بدن تمہارا سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند۔ اور ایسے ہی ایک بہت بڑی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا، اعمال اتنے کہ پہاڑوں جتنے اعمال، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا کچھ سربستہ راز کھلیں گے، کچھ ایسے معاملات کھلیں گے جن سے لوگ بے خبر تھے، اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں جتنی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، وہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے وزنی اعمال کے پہاڑوں جتنے اعمال، اور انہیں اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے؟ کیوں؟ فرمایا اس کی خلوت، اس کی تنہائی پاکیزہ نہیں تھی۔ لوگوں میں بڑا پاکیزہ بنتا تھا، حاجی صاحب بڑے پاکیزہ، لیکن جیسے ہی تنہائی میں جاتا، علیحدگی میں چلا جاتا، وہاں پر اس کی پاکیزگی ساری ختم ہو جاتی اور حیا اس سے دور ہو جاتی اور بے حیائی کے ہر عمل کی طرف یہ چلا جاتا۔ پہاڑوں جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اڑا کر کے رکھ دیں گے۔ خلوت، اور یہ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی جب یہ موبائل نہیں تھے، جب یہ موبائل، کیا خلوت میں بندہ کر سکتا ہوگا؟ سوچ سکتا ہوگا کچھ نہ کچھ، برے سے برا سوچ سکتا ہوگا۔ اب تو یہ ہماری خلوتیں برباد کر دینے والی چیز ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ خلوتیں ہماری پاکیزہ نہ رہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا 7 بندے جنہیں اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس میں کون تھا؟ 2 بڑے خاص اس میں چیزیں ہیں، ان 7 بندوں میں 2 بڑے خاص ہیں۔ ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، چوکوں چوراہوں میں ضائع نہیں کی، گلیوں کی نکڑ پہ اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، موبائل کی سکرین پر اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، جس نے اپنی جوانی کو حیا سوز اور معاملات میں ضائع نہیں کیا بلکہ اپنی جوانی میں حیا لے کر کے آیا۔ ایسا ایک نوجوان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، باتیں بڑی خوبصورت ہیں آپ کی، ماننے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک گناہ، ایک خرابی، ایک معاملہ مجھ میں ایسا ہے میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نوجوان آ کر کے کہتا ہے مجھ میں ایک گناہ ایسا ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا، باقی آپ کی باتیں ساری بڑی اچھی ہیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا کون سی گناہ جو تو چھوڑ ہی نہیں سکتا؟ کہا میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب صحابہ کرام غصے میں آ گئے، اوئے کیا بات کرتا ہے؟ کہا چھوڑ دو چھوڑ دو، اسے نہ ڈانٹو، میرے پاس آنے دو، میرے پاس آنے دو اس نوجوان کو۔ پاس آ گیا، بیٹے کیا کہہ رہا تھا تو؟ اب بتا، بیٹے میرے پاس آ جا۔ پاس آ گیا، اب بتا کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے وہ اپنی بات دہرائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا، بڑی محبت سے اسے سمجھایا، بیٹے یہ رشتے ایسے ہیں، یہ رشتہ ایسا، یہ رشتہ ایسا، بیٹی بہن پھپھی خالہ ماں بیٹی بہن سارے رشتے گنوائے، کیا ان سے؟ اب وہ ندامت اپنے اندر ہی اندر محسوس کر رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی چھوڑ دوں گا۔ یوں ہاتھ رکھا آقا نے سینے پہ، کہ یا اللہ اس بچے کے سینے کو پاک کر دے، اس بچے کے دل کو پاک کر دے اللہ۔ اللہ نے ایسا پاک کیا کہ وہی مدینے کی گلیاں جو کہتا تھا میں یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا، کبھی نظروں کو یوں کر کے نہیں چلے، نظروں کو یوں جھکا کے ہی چلے، پھر نظروں کو جھکا کے چلے۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں کہ اپنے گھر میں موجود ہیں، ایک عورت کی چیخ کی آواز آئی، ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ دوڑے بھاگے، دیکھا کہ ایک سر سے چادر اتری ہوئی ایک بچی بھاگ رہی ہے، اور بچی بھی یہودیوں کی یا مسلمانوں کی یا کسی اور کی نہیں ہے، اپنی چادر، وہ چادر جسے اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، جسے اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، اے میری چادر اوڑھنے والے پیغمبر، اس چادر کو اتارا اور اس بچی کے سر پہ رکھ دیا، اس کے سر کو ڈھانپا، کہا ہے کوئی میری عزت؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بچے تیری عزت کا محافظ میں کھڑا ہوں، یہودیوں کی بچی ہے، کہا بچی تو بچی ہے نا، بیٹی تو بیٹی ہے، یہودی کی ہو یا مسلمان کی ہو، اپنی چادر اتار کر کے اس کو دے دی۔ اور آپ سنتے ہیں علماء سے
کیسا وہ واقعہ تھا. حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر کے آئی. جب گرفتار ہو کر کے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. کچھ دن گزرے، آقا نے پوچھا بچی کیا تم چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کر دیں، کسی طرح میں اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤں، عدی بن حاتم کے پاس چلی جاؤں، کوئی انتظام ایسا کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا جاؤ اسے چھوڑ کر کے آؤ اس کے بھائی کے پاس. دشمن کی بہن ہے، دشمن قبیلے کی ہے، قیدی بن کر کے آئی ہے. کہا اسے پوری امانت داری کے ساتھ اس کے بھائی تک پہنچا کر کے آؤ. جب بھائی کے پاس پہنچی تو جو ایک سوال ہو سکتا تھا وہ نظروں سے یا زبان سے، وہ ایک بھائی یہی سوال کر سکتا تھا کہ اتنے دن دشمن کی قید میں رہی، عزت محفوظ رہی کہ نہ رہی؟ تو بہن نے جو جواب دیا وہ کمال جواب دیا. کہنے لگی بھیا باپ کے گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محفوظ تھی. جتنی حیا میں نے وہاں دیکھی کائنات میں کہیں دیکھی نہیں. جیسے حیا والے ان کے ساتھی دیکھے، میں نے کائنات میں ایسے حیا والے لوگ دیکھے ہی نہیں. ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. لیکن ہمارے طور طریقے کیا ہیں؟ ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہمارے نہ حکمرانوں کو اس بارے میں فکر ہے. بے حیائی کا سیلاب امڈا چلا آ رہا ہے اور سارے بہتے چلے جا رہے ہیں. وہ دیندار ہیں، وہ دین سے دور ہیں، وہ کسی مذہب کے ہیں، وہ کسی فرقے کے ہیں، وہ کسی جماعت کے ہیں. اور میں جو اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں ہمیں بڑا آزماتے ہیں اور دونوں جگہ پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں. دو بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہماری امتحان ہوتے ہیں. ایک غمی کے موقع پر، ایک خوشی کے موقع پر. نہ ہمارے غم کے موقع پر ہم میں دین نظر آتا ہے، نہ خوشی کے موقع پہ دین نظر آتا ہے. غم کے موقع پہ بھی دیکھ لیں دین والی بات کوئی نہیں نظر آتی. جس طرح ہمارے اب رواج چل پڑے ہیں فوتیدگی پہ اتنے کھانے اور اتنی وہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جس گھر میں فوتگی ہوتی وہاں کھانے کو نوحہ سمجھتے تھے اور نوحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کیا تھا. فوتگی والے گھر میں کھانا ہم نوحہ سمجھتے تھے. اب وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے، جنازہ پڑھ کے آئے آ کے سارے بیٹھ جاتے کھانا کھا رہے بس. اور وہاں بھی کھانا ذرا سا تھوڑا سا کم بن جائے یا اچھا نہ بنے تو ہم کہتے لو یہ کھانا دیا، یہ کھانے والا ہوتا ہے. یہ کیفیت ہے ہماری. اور خوشی کے موقع پہ آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہوتا، سر شرم سے جھک جاتے ہیں. فوٹو شوٹ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مہندی کے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ جو اب ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا انٹری کے نام پر، دلہا دلہن کی انٹری ہو رہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دلہا سے پہلے فوٹوگرافر سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے اور ہم بڑے بنے ہوتے ہیں. کیا کریں جی، مجبور ہیں. مجبور ہیں. کس چیز سے مجبور ہیں؟ یہ مجبوریاں دنیا کو تو سنا لو گے، اللہ کو کیا سناؤ گے؟ اللہ کو کیا عذر پیش کرو گے؟ جب اللہ پوچھیں گے یہ کیا ہوتا رہا تمہارے سامنے، کیا جواب دیں گے؟ ہم مجبور تھے. یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ہمارے بس میں نہیں تھی. جہاں اپنی ذات کی بات آتی ہے وہ تو ہم منوا لیتے ہیں، جہاں دین کی بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور خدا کی قسم معاشرے میں بے حیائی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے. یہ شادیوں کی رسمیں اس نے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اتنے لاکھ اس نے لگایا، اتنے کروڑ اس نے لگایا، اتنے کروڑ اس نے لگایا. وہ بندہ سوچتے ہی رہ جاتا ہے ہم کیا کریں. شادی کو جتنا عام کرو گے زنا کے راستے بند ہوں گے. آسان کر دو شادی کو، اتنا آسان
کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے، ایک خاتون آئی، آ کر کے خود کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں لیس لی حاجہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاس میں ایک چادر لے کے بیٹھے ہیں، پورے کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر میں اپنے جسم کو چھپا کر کے بیٹھے صحابی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت نہیں، میری شادی کروا دیں، میری شادی کروا دیں۔ کہا حق کے مہر کیا دو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ایک چادر تو پہنی ہوئی ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک لوہے کا چھلا مل سکتا ہے؟ لوہے کی انگوٹھی، لوہے کی؟ کہا نہیں ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی صورتیں یاد ہیں؟ جی فلاں 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 صورتیں یاد ہیں۔ اچھا بیوی کو یاد کرا دینا یہی تمہارا حق مہر ہے، جاؤ دونوں کا نکاح کر دیا، جاؤ اپنا گھر بساؤ جا کر کے۔ اتنا آسان نکاح تھا جسے لاکھوں کروڑوں میں ہم لے گئے۔ بچیاں بیٹھی ہیں گھروں میں، بچے جوانیاں اپنی ضائع کر رہے ہیں، ہوتے رہے اتنے پیسے کما لے گا تو کر لیں گے۔ ایک کھانا تھا صرف ولیمے کا، صرف ایک کھانا ولیمے کا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف وشرہ صحابہ میں سے جنہیں نام لے کے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اشرہ کہتے ہیں 10 کو مبشرہ، جن کو خوشخبری دی گئی۔ 10 وہ صحابہ ان سے مراد ہوتے ہیں جنہیں آقا نے نامینیٹ جنت کی بشارت دی ہے۔ اور یہ عبد الرحمن ابن عوف اتنے مقام اور مرتبے والے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے آقا نے نماز پڑھی ہے۔ کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، غزوے سے واپس آئے، رات ہو گئی، رات میں جب قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبح فجر کے وقت جاگے تو قضائے حاجت کے لیے دور چلے گئے۔ میں پانی کا لوٹا لے کے ساتھ ساتھ چلتا چلتا دور نکل گئے آقا۔ جب دور نکل گئے، پیچھے نماز کا وقت تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا نماز پڑھائیں آقا، پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، دن چڑھ رہا ہے، فجر کی نماز ہے، آپ پڑھا دیں نماز۔ عبد الرحمن ابن عوف مصلی پہ کھڑے ہوئے، ایک رکعت پڑھا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اچھا جب یہ مدینے میں آئے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینے میں، تو ان کے کپڑوں پر خوشبو لگی دیکھی، وہ ایک خاص تھی عرب کی شادی کے موقع پہ خوشبو کا لگانا، زعفران کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن شادی کر لی تم نے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب یہ مدینے میں رہ کے شادی کرتے، نکاح کرتے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، یوں بندے اکٹھے کرو، بارات لے کر کے جاؤ، اور یہ بارات تو ہے ہی خالص اجمی معاملہ، یہ دین کا اسلام کا نہیں ہے معاملہ، یہ تو اس بر صغیر کی ایک رسم تھی۔ ہندوؤں میں وراثت نہیں تھی، بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، وہ شادی کے موقع پہ جو کچھ بنتا بناتا دے دیتے۔ اب وہ لانا ہوتا تھا، اس دور میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، 2 4 5 10 بندے لے کر کے جاؤ جو سامان لائیں، پھر لوٹ مار ہوتی تھی، 10 بندے حفاظت کے لیے جائیں، یہ بارات کا تصور تھا۔ وہ سامان اٹھا کر کے لانا ہوتا تھا، کچھ سامان اٹھانے والے، کچھ ان کی حفاظت کرنے والے، یہ بارات کا ایک تصور تھا۔ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشبو لگی، فرمایا شادی کی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لی ہے۔ فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ذبح کر کے کر لے، یعنی اس کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ 10 20 40 دیگیں پکانی پڑیں گی، کہ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لے۔ اور اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا ولیمے کا ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے، سب سے بدترین کھانا ولیمے کا ہے جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، امیروں کو بلایا جائے۔ اور آج یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ نیوندرا کیا دے گا، اس نے کیا دینا، چھڑ، یہ تو پکھڑ ہے، اس رشتہ دار کو چھوڑ دو، یار یہ کیا دے گا ہمیں، اس رشتہ دار کو بھی رہنے دو، یہ بھی رہنے دو، یہ بھی رہنے دو، یہ بھی رہنے دو، یہ کیا دیں گے، اس کو بلاؤ یار یہ مالدار ہے، اس کو بلاؤ یہ مالدار ہے، یہ پیسے والا اس کو بلا لو، یہ ہمارے معیار ہو گئے۔ بات دور چلی گئی، بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا
وہ تھی حیا کے بارے میں۔ حیا پورا ایمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ صحابی نے جب پوچھا حیا ایمان ہے، کہا ایمان پورے کا پورا حیا میں ہے۔ وہ مرد ہیں، وہ خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ خواتین کا سب سے بہتر ٹھکانہ ان کے گھر ہے، سب سے بہترین جگہ ان کے گھر ہے، بازار نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ سامان لانا تھا، اچھا خود ہی لے آنا۔ ہم کہتے ہیں اپنی خواتین کو یہ چیزیں چاہیے، وہ ہمیں کہتی، ہم کہتے ہیں اچھا خود ہی لے آنا۔ فلاں جگہ سے فوتگی کا فون آ گیا، میری تو دکانداری خراب ہو جائے گی، تو چلی جا، تو چلی جا، اور خود اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے پوچھا دین سے، کبھی ہم نے پوچھا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا ایسے عورت کو بھیج دیں؟ آقا نے کہا عورت سفر کرے ساتھ محرم نہ ہو، جب تک محرم نہ ہو وہ حج پہ بھی نہ جائے، وہ عمرہ کرنے بھی نہ جائے جب تک محرم ساتھ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں دکانداری خراب ہو جائے گی، تو چلی جا، عورتوں کو بھیجنا فلاں جگہ فوتگی ہوگی، جاؤ جا کے نپٹاؤ اسے، اور خود اپنے کاموں پہ۔ یاد رکھیے آقا کہتے ہیں ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور دین اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے۔ وہ مرد ہیں، وہ خواتین ہیں۔ اگر حیا نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں حیا نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں جو مرضی کرتا پھر۔ اور ایک صحابی تھے اشجع عبد قیس کے، آقا کہتے ہیں اشجع تیرے اندر دو خوبیاں اتنی پیاری ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اشجع کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی خوبیاں مجھ میں ہیں جن کی وجہ سے میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا الحلم والحیاء، ایک تو برداشت کرتا ہے، تو لوگوں کی باتوں کو سہ جاتا ہے، لوگوں کے طعنوں کو اپنے اندر پی جاتا ہے، برداشت بردباری تجھ میں ہے، اور دوسرا تجھ میں حیا ہے جس وجہ سے اللہ تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ آج کے نوجوان اپنے اندر حیا پیدا کریں، بیٹیوں کے اندر حیا۔ یہ ہمارے گھروں کے ماحول بنیں گے تو ہوگا نا۔ ہم روتے رہیں ویلنٹائن آ رہا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اپنے معاملات کو درست کر کے چلیں، اپنے گھروں کو مضبوط قلعے بنائیں، حیا والے قلعے بنائیں، تربیت کریں۔ وہ جو ویلنٹائن ڈے پہ جائیں گے وہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری ہی بچیوں کے لیے لے کر کے جائیں گے نا، وہ بیٹیاں کسی اور کی تو نہیں ہیں، بیٹی تو بیٹی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نہیں، یہودی کی بیٹی ننگے سر مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہی ہے، میری عزت کوئی بچا لے۔ یہودی گنڈے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آقا نے اپنی وہ چادر جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا اس بیٹی کے سر پہ رکھ دی، اس کے سر کو ڈھانپا، اپنے گھر میں لائے، حفاظت دی۔ یاد رکھیے انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہی دوسروں کے لیے دیتا ہے، وہ دوسروں کو وہی دے سکتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہو۔ برتن کے اندر جو ہوگا وہی باہر آئے گا۔ اپنے بچوں میں حیا پیدا کیجیے، انہیں بتلائیے، سکھائیے کہ اگر کسی کی بیٹی کے لیے لے کر کے جاؤ گے، کل تمہاری بھی بہن، تمہاری بھی بیٹی تمہارے بھی گھر میں ہے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو ایمان والی اور حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ نوجوانوں کی جوانی میں اللہ برکت دے اور حیا والی جوانیاں عطا کرے۔ آقا نے جو فرمایا نا کہ 7 جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، ایک تو وہ نوجوان تھا جس نے اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا، رب کی عبادت میں لگا دیا، اور ایک اس میں کہا تھا رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ اس بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، خوبصورت مالدار عورت اسے برائی کی دعوت دے، کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور کبھی تھوڑا سا تذکرہ کر جائیے، سورہ یوسف کو پڑھ جائیے، یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی میں جیل میں ڈلوا دوں گی، کہا یا اللہ جیل پسند ہے
لیکن یہ بے حیائی کا کام پسند نہیں ہے۔ امتحان تھا، جیل میں چلے گئے، بے حیائی نہیں کی، اللہ نے جیل سے لا کر کے تختوں پہ بٹھا دیا، تخت پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ بھائی چاہتے تھے یہ باپ کی نظروں سے اوجھل کریں، امتحان آتے گئے، صبر کرتے گئے، صبر کرتے گئے، اللہ کی رحمت کا دامن نہیں چھوڑا، مایوسی نہیں اپنے اندر آئی۔ اللہ نے کنویں سے نکلنے والے کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ وہی بھائی جو چاہتے تھے کہ یہ رسوا ہو جائیں، یہ باپ کی نظروں سے دور ہو جائیں، وہ سب کے سب سامنے سر جھکا کے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو بات مختصر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسی حدیث پہ میں ختم کروں گا، ایمان اور حیا یہ دو اکٹھی چیزیں ہیں، دونوں میں سے ایک چلی گئی تو دوسری بھی چلی گئی۔ اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی گیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسرا آقا نے فرمایا، گزر رہے تھے دو بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انصاری مدینے کے رہنے والے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا، یار تو ہر وقت حیا ہی کرتا رہتا ہے، شرماتا ہی رہتا ہے۔ آقا کہتے ہیں، نہ اسے کچھ نہ کہے، حیا ہی تو ایمان ہے، حیا ہی تو ایمان ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ کلائمیکس اس کا کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ کلائمیکس ہے ایمان کا۔ وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذی یعنی الطریق، سب سے نچلا درجہ راستے سے کسی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے، جب گلیوں سے گزرے، چوک و چوراہوں سے گزرے، محلے سے گزرے، نظروں کو جھکا کر کے گزریے، اپنی نظروں میں حیا پیدا کیجیے، اپنے دل میں حیا پیدا کیجیے، اپنے خاندان، اپنی بیٹے بیٹیوں کی تربیت حیا کے مطابق کیجیے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ایمان والی، حیا والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائیں، اور ہم سب کی زندگی میں جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اپنے فضل، اپنی رحمت سے وہ ہم سب کو معاف فرمائیں۔ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں، ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائیں جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مالک بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ احکم الحاکمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ان کی جھولیوں کو بھی بارونق کرے۔ مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ دعا، جو ترکی اور شام میں ساتھی ہمارے بہن بھائی شہید ہوئے اس زلزلے میں، ان کے لیے خاص دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو ان پر مشکل آئی ہے، جو وہاں باقی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ کر دے، مالک ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ کر دے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی پھونکوں سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔